بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں۔ اچھا، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے روزمرہ کے بہت ہی زیادہ ہم لوگ فیس کرتے ہیں اور ہمیں فیس کرنا بھی پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اسٹریسفل اور چاہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ تنگی والا ماحول اور اس طرح کا بہت زیادہ پرابلم جو ہوتی ہیں تو اس کو بہت ہم لوگ فیس کرتے ہیں، اور اس کو اگنور کیسے کرنا چاہیے اور کس طرح ہم لوگ اپنی نگیٹیوٹی کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح اپنے آپ کو اسٹریس فری اور ایزی رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایزی رکھنے کے لیے سب سے بہتر حل یہی ہے کہ ہم اپنے پاس کی جو اراؤنڈ کی جو نگیٹیوٹی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اگنور کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلا جو ہمارا وہ جو بنتا ہے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہے، اب ہم جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کتنا سکون ملتا ہے، بہت زیادہ، جیسے کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ تو بس یہی چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہمیں اس چیز پہ جو عمل رکھنا چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ پہ ہمارا اعتبار اور اس کا ذکر جو ہم لوگوں کو ریگولر کرنا چاہیے ہر حال میں، بے شک ہم خوشی میں ہیں یا غمی میں ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ خوش ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کہ جی خوشی ہے، اور جب غم آتا ہے اور ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ تو ہم سب کا ایک نارملی جو ہے نا بیسک ہے، اور نارملی آج کل جو زیادہ تر لوگ جو اسٹریسفل رہتے ہیں ان کا یہی ریزن ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہوئے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز میں کامیابی دیتا ہے، کوئی خوشیاں دیتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، باقاعدہ نماز پڑھنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا، تم نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اور تیری ہی اس نعمت کی وجہ سے ہم لوگ خوش بھی رہتے ہیں اور ہمارا جو ہے ہر کام ایزیلی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ہمارے کام صحیح چل رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، اور جب غم آ گیا یا کوئی مصیبت آ گیا تو فوراً نماز پڑھنے بیٹھ گئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی چیزیں بتاتی چلوں کہ جو ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ کافی زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں۔ تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی سے بہت زیادہ جو ہے نا ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ریلیشن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ ہر کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لینا چاہیے، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی پیٹ ہے۔ جیسے ہم لوگ گھر میں کوئی بھی ایک پالتو سی وہ کوئی جانور وغیرہ بھی پال لیتے ہیں اور ہم اس سے دل لگا لیتے ہیں، اور جب اس کو کچھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہو جائے یا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس بیسک حل یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز جو ہے نا فانی ہے، اس نے چلا جانا ہے، اور اس سے اتنا دل لگانا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کو اس کے جانے سے تکلیف ہو۔ ایکسپیکٹیشن بھی اتنی رکھنی چاہیے کہ ہاں آپ کو پہلے دیکھو کہ آپ کو بھی آگے سے اتنا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کسی بھی ریلیشن میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ریلیشن کوئی میاں بیوی کا ہو یا کسی دوست کا ہو یا کوئی بھی ایسا عزیز ہو، یعنی جیسے آپ کے بچوں یا بابا کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ابھی اس کو ذرا سی پیٹھ کو چوٹ لگ جائے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے ہی کچھ ایسے ریلیشن ہوتے ہیں، جیسے اگر ہم ابھی آج کل یہ بہت بنا ہوا ہے کہ جو ابھی ان لاز وغیرہ کی وجہ سے کافی خواتین جو پریشان رہتی ہیں اپنے ان لاز کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ تو میں ادھر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ ہاں واقعی بہت زیادہ یہ بن گیا ہوا ہے اور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کو اگنور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے اراؤنڈ نگیٹیوٹی ملی ہے یا اپنے ان لاز میں سے، تو آپ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں مجھے پتا وہ تو بہت مشکل ہوتا، نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے، اور یہ صبر کرنے والے ہی دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جیت لیتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی جیت لیتے ہیں۔
اور یہ سب باتیں میں صرف کہہ نہیں رہی ہوں، میں خود پہ بھی یہ اپلائی کرتی ہوں، کیونکہ اسٹریس لینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس نے جو کرنا ہے اس نے وہ کر کے ہی رہنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایزی رکھیں اور اگنور کریں۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، سب کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات کہ خود کو دوسرے کاموں میں یعنی اپنے اس طرح بزی رکھ لیں کہ آپ کو فرق ہی نہ پڑے اور آپ کو ان سب چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہ ملے۔ یعنی وہ سب چیزیں آپ کو پریشان ہی نہیں کر سکتی ہیں جب آپ اپنے مائنڈ کو خود کو دوسری طرف بزی کر دیں گے، خود کو اس طرف لیں گے ہی نہیں کہ کسی ٹینشن کی طرف، تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس کے لیے انسان کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے لائف میں، اور اپنے آپ کو بزی رکھیے اپنے گھریلو کاموں میں۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو انسان کو سیکھنی چاہیے، اسپیشلی ہاؤس وائف کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ تو آتا رہنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا خود کو بزی رکھ سکے۔ اب جیسے میں ولاگنگ کرتی ہوں تو میرے لیے اتنا وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں باقی چیزوں کو سوچوں، اور اپنے گھر کے کام بچوں کے کام اور سب کچھ میں بزی رہتی ہوں، خود کو مصروف رکھا ہوتا ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بس اپنا یہ معمول بنا لیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ارد گرد لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو وہی کرنا ہے جو انہوں نے وہی سوچنا ہے جو انہوں نے سوچنا ہے۔ اس بارے میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب مجھے بھی کوئی اسٹریس فیل ہو یا کوئی پرابلم ہو تو میں اپنے اللہ کے آگے رو لیتی ہوں، اپنے اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں اور اپنے دل کو ہلکا کر لیتی ہوں، کیونکہ کسی انسان کے سامنے تو آپ رونے سے وہ اس چیز کو بہتر ہی سمجھے کہ آپ کسی کے سامنے اپنی فیلنگ کو اتنا ظاہر ہی نہ کریں، کیونکہ کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے آپ کے اور آپ کے اللہ کے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو ایزی رکھیں، اپنے آپ کو اسٹریس فری رکھیں اور خوش رہیں، کیونکہ یہی زندگی ہے اور ایک ہی دفعہ ملنی ہے، اور اس کو اچھی طرح سے انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔